کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر ہر صبح 70,000 ملائکہ اترتے ہیں۔ ہر صبح 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور روزہ رسول کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے ارد گرد جھرمٹ بنا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ صبح سے لے کے شام تک نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور جو ہی شام ہوتی ہے تو یہ 70,000 کی فوج واپس چلی جاتی ہے، اور وہاں سے 70,000 کا ایک دوسرا دستہ زمین پہ اترتا ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں صبح تک اپنی حاضری پیش کرتا ہے، اور وہ صبح تک درودوں کے نذرانے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا ایک دفعہ جو فرشتہ آ چکا یا جو جماعت آ چکی وہ دوبارہ اب کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ پیچھے اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی ہی یہ لگا رکھی ہے کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش کریں۔ تو لہٰذا اب ان کی باری آئے گی نہیں دوبارہ، ایک مرتبہ جو آ گیا اب قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آنی۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام کہ فرشتوں کی ایک جماعت جو 10، 20، 100، 50,000 پر مشتمل نہیں بلکہ 70,000 پر مشتمل ہے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت رسالت مآب کی بارگاہ میں درود پیش کرتی ہے صبح سے شام تک، اور پھر ایک جماعت رات کو آتی ہے، وہ پوری رات درود پیش کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی انسان بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھے یا نہ پڑھے، وہاں پہ ہر وقت درود شریف کا وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں ہر وقت محبتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں، وہاں ہر وقت ورفعنا لک ذکرک کا منظر دکھائی دیتا ہے، وہاں ہر وقت درودوں کے انوار اترتے رہتے ہیں، وہاں ہر وقت اس کے حبیب پہ اس کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بدبخت نہ بھی پڑھے تو یہ اس کی اپنی قسمت اور اپنی بدبختی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پڑھنے کے لیے قبول ہی نہیں کیا گیا، اسے یہ سعادت دی نہیں گئی، میرے آقا نے اسے چنا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے۔ اور اگر یہ بدبختی غالب آ جائے تو پھر پتہ ہے کیا حال ہوتا ہے؟ وہی حال ہوتا ہے جو آج کل ایک نجدی، ایک خبیث الفطرت مظفر شیخ کا ہو رہا ہے کہ وہ روضہ رسول کے صحن میں موجود ہوتا ہے، وہ حرم کعبہ میں کہیں موجود ہوتا ہے، اور شکل تو اس کی ہے ہی کالی سیاہ اور اندر سے بھی اتنا ہی کالا ہے۔ اس کا کارنامہ اور کرتوت آپ کو سناؤں کہ وہ جو بھی بیچارہ سیدھا سادہ بولا بالا مسلمان پاکستانی خاص طور پہ وہ جہاں جاتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے، وہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور وہاں پہ اس کا گروہ وہ دہشت گرد وہاں پہ اسے گھیر لیتے ہیں اور موبائل پہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتا یہ تو جو درود پڑھنے لگا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سلام۔ اور آج رات جو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو وہ کہہ رہا تھا، ایک بڑا نوجوان سا بیچارہ معصوم سا اس نے پکڑ لیا ہوگا، کوئی طالب علم مدرسے کا امامہ اس نے پہنے ہوئے تھا، تو انہیں پکڑ کے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو جماعت کے ساتھ آپ درود پڑھتے ہیں روضہ رسول پہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث سناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ درود نہ پڑھا جائے۔ جو درود پڑھ رہے ہیں سب جمع ہو کے روضہ رسول پہ، ظاہر ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک پڑھے اور پھر دوسرا آئے، سب اکٹھے ہی جا کے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جماعت بنا کے درود اتنا زیادہ، اسے ڈر لگتا ہے اتنا زیادہ درود کیوں پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ، تو کہتے ہیں یہ جماعت کے ساتھ درود پڑھنا ثابت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ صرف نماز پڑھنا ثابت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھو، درود نہ پڑھو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔
جب دل پہ بدبختی کی میل چڑھ جائے تو پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسے پھر یہ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں 70,000 نوری ملائکہ صبح اترتے ہیں، 70,000 کی جماعت شام کو اترتی ہے۔ ارے بدبخت، تو پڑھے یا نہ پڑھے یہ تیری بدبختی ہے، میرے رب نے جماعتیں فرشتوں کی مقرر کر رکھی ہیں، تو جماعت نہ بنا، تو لوٹے اٹھا کے گلی گلی پھر، جو کہتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو حبیب کا در چھوڑتے ہیں وہ در بدر لوٹے اٹھا کے پھرتے ہیں، انہیں بارگاہ رسالت میں درود پڑھنے کی کہاں سعادت ملتی ہے۔ لیکن اللہ نے جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت نصیب کی ہے، وہ خدا کی قسم بندہ مومن ایک بار نہیں کئی بار جا کے روضہ رسول پہ درود و سلام عرض کرتا ہے، وہ درود و سلام عرض کرتا ہے۔ تو یہ اس بدبخت کا جواب تھا کہ فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے ملائکہ کے لیے جمع کا صیغہ رکھا کہ سارے ملائکہ پڑھتے ہیں درود۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ پوری جماعت درود پڑھ رہی ہے ملائکہ کی، جتنے بھی اس ملائکہ ہیں سب پڑھ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی جمع ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ نے جب ہمیں حکم دیا انسانوں کو تو پھر کیا کہا، غور کیجئے گا۔ آئے شیخ نجدی، کاش تجھے قرآن کی اس آیت کا یہ پہلا لفظ ہی سمجھ آ جاتا کہ جس میں اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو اور خاص طور پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا، ہر ایک کو نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بے ایمانوں کو تو کہا ہی نہیں، بدبختوں کو تو کہا ہی نہیں، کہا ہی ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب یہ کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب۔ تو یہ آیت بھی جمع کا صیغہ ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب ایمان والوں نے مل کے درود پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے یہ نہیں کہا اے ایمان والے تو پڑھ، اے ایمان والے تو پڑھ، کہا سب ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے سب ایمان والوں۔ تو جب سب ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم پڑھو میرے حبیب پہ درود و سلام، تو بتائیں کہ اب سب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ایمان والے سب پڑھیں گے، تو جب سب پڑھیں گے تو جماعت خود ہی بن جائے گی، خود آٹومیٹکلی وہ ایک جماعت کا تصور بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ انہیں خدا کا خوف ہے نہ انہیں نبی سے حیا آتی ہے۔ کل کیا منہ دکھائیں گے اس نبی کی بارگاہ میں، اور اسی نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے استغفر اللہ۔ بدبختی دیکھو کہ اسی روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ کہاں ثابت ہے اس روزہ رسول کے اندر جو مکی ہے اس رحمت للعالمین پہ درود پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے۔ وہ شاید اقبال کا یہ شعر ہے کہ یہی ہے وہ شیخ حرم۔ اقبال نے شاعر نے یہاں پہ وضاحت کی اور پردہ اٹھایا، کہا لوگوں پہچانو اسے، یہی ہے وہ شیخ حرم۔ مزے کی بات ہے، شیخ کا لفظ بھی اس میں کہہ دیا اور حرم کا لفظ بھی کہہ دیا کہ حرم کے اندر جو بیٹھا ہوا چور ہے۔ تو آج وہی حال ہے کہ حرم کے اندر بھی ہے اور ہے بھی شیخ مظفر۔ تو کہا یہی ہے لوگوں وہ شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ہے وہ شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ گلی میں بو زر و دلق اویس و چادر زہرا، یہ آئے تو ابو ذر کا مال بھی لے اڑتا ہے، یہ چوری کرنے پہ آئے تو اویس کو جو میرے نبی نے جبہ دیا تھا وہ جبہ بھی نوچ کے اتار لیتا ہے، یہ آئے تو بی بی زہرا کی چادر کو بھی تار کر دیتا ہے۔ یہی ہے وہ شیخ حرم، یہی ہے وہ شیخ نجدی ہیں۔ ہائے منکرو، اعلیٰ حضرت ویسے ہی نہیں تڑپتے تھے، امام احمد رضا بریلوی ویسے ہی نہیں پیٹتے تھے، آخر یہی چیزیں انہیں ستاتی تھیں، یہی درد رسول ان کے سینے میں تھا کہ جب وہ ان بدبختوں کو رسول اللہ کی ناموس پہ حملے کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے، انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، اوے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔
کہ آج دنیا میں رسول اللہ کی عظمتوں کے گیت گا، آج ان پہ درود و سلام پڑھ، آج ان کی غلامی میں آ، کل قیامت کے دن تو فرعون جیسے بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں بچا لو، وہاں تو وہ بھی کہیں گے ہماری شفاعت کرو، ہم سے غلطی ہو گئی، وہاں تو مانے گا، تیرا باپ بھی مانے گا، ابو جہل بھی مانے گا، عتبہ اور شیبہ بھی مانے گا، ابو لہب بھی مانے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج آ جا ان کی رحمت کی چادر کے نیچے، بات تب بنے گی۔ فرعون نے مرتے ہوئے تو کہا تھا یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، تو قرآن نے کہا اب جب تو غرق ہونے لگے اب کہتا ہے، اب جب تجھے عذاب سامنے نظر آیا اب کہتا ہے۔ اے نجدیوں، کل جب عذاب سامنے نظر آئے گا پھر کہو گے کہ ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کو، آج کیوں نہیں مانتے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ یا رسول اللہ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ٹکڑے بھی آپ کے صدقے کھاتے ہیں، آپ کے روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے ہی امتیوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں اس روزے پہ درود پڑھنا بدعت ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، یہ کتے کیسے ہیں جو کھاتے بھی تیرا ہے بھونکتے بھی تجھے ہی ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ تو حضرات سامعین، بارگاہ رسالت مآب میں 70,000 ملائکہ صبح اترتے ہیں، 70,000 شام کو اترتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، میں آپ اپنی قسمت کو جگاتے ہیں، ہم بھی اس نوری قافلے کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم بھی ان 70,000 روز آنے والے، بلکہ 70 اور 70 140 ہوتا ہے، تو اتنے فرشتوں کی نوری جماعت میں ہم بھی اپنا نام لکھاتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔